بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك أن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل صلى الله عليه وسلم يوصيني بالجار حتى ظننت أن يورثه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث نقل فرمائی ہیں اس کے اندر یہ ابھی تیسرا حصہ ہے ان احادیث مبارکہ کا. پہلے حصے کے اندر والدین اور دوسرے حصے کے اندر رشتہ دار اور یعنی خاص طور پر بیٹیاں اور بہنیں، اور اب تیسرے حصے کے اندر پڑوسی کے حقوق کے بارے میں احادیث کا ذکر فرمایا. حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خاص قاصد جبریل پڑوسی کے حق میں مجھے اللہ کی طرف سے برابر وصیت اور تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں خیال کرنے لگا کہ وہ اس کو وارث بھی قرار دے دیں گے. مطلب یہ کہ پڑوسی کے حق اور اس کے ساتھ اکرام اور رعایت رکھنے کے بارے میں اللہ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام مسلسل ایسے تاکیدی احکامات لاتے رہے کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید ان کو وارث بھی بنا دیا جائے گا. یعنی حکم آ جائے گا کہ مرنے کے بعد جس طرح ماں باپ، اولاد اور دوسرے اقارب کو ترکے میں سے حصہ ملتا ہے، ایسے ہی پڑوسی کا بھی حصہ ہونے لگے گا. ظاہر ہے اس ارشاد کا مقصد صرف ایک واقعے کا بیان نہیں ہے بلکہ پڑوسیوں کے حق کی اہمیت کو بتلانے کے لیے ایک اہم فرمان ہے. پڑوسی کسے کہتے ہیں عربی میں؟ جار کو. جار کہتے ہیں اس کو جس کی دیوار آپ کی دیوار سے ملی ہوئی ہے یا جس کا سایہ آپ کے سائے سے ملا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پڑوسی وہ ہے کہ جس کے دروازے کے سامنے آپ کا دروازہ کھلتا ہے یا جس کا دروازہ آپ کے دروازے سے سب سے زیادہ نزدیک ہے. اور ایک دو تو یہ بات ہے، اور تیسری ایک بات یہ ہے کہ پڑوسی وہ ہے جو کہ دروازے کے قریبی دروازے ہیں، وہ پڑوسی ہیں. بعض مرتبہ سامنے والا دروازہ قریب ہوتا ہے، بعض مرتبہ دائیں والا دروازہ قریب ہوتا ہے، بائیں مرتبہ بائیں والا دروازہ قریب ہوتا ہے، اور پیچھے والا دروازہ قریب نہیں ہوتا، لیکن وہ جار ہوتا ہے کہ اس کی دیوار آپ کی دیوار سے ملی ہوئی ہے. مطلب اور خلاصہ یہ ہوا کہ چاروں طرف انسان کے گھر کے جو چاروں طرف گھر ہوتے ہیں وہ اس کا گھریلو پڑوسی ہے. ایسے ہی جو آپ کے دائیں طرف بیٹھا ہے اور جو آپ کے بائیں طرف بیٹھا ہے، جو آپ کے آگے اور پیچھے بیٹھا ہوا ہے، ایک درجے میں وہ بھی پڑوسی ہے. لیکن شرعی طور پر پڑوسی اسے کہتے ہیں کہ جس کا دروازہ آپ کے گھر کے دروازے کے قریب ہو، اس کو پڑوسی کہتے ہیں. اور اس کے بہت سے احکامات ہیں، اگلی احادیث میں بھی یہ احکامات آئیں گے. حضرت ابو شریح الخزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم حضرت ابو شریح خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے لازم ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے لازم ہے کہ اچھی بات بولے یا خاموش رہے. 3 احکامات دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم اور ہدایت میں ہمسائے پڑوس کے تعلق کو بڑی عظمت بخشی ہے، اس کے احترام اور رعایت کی بڑی تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ اس کو جز ایمان اور داخلہ جنت کی شرط لگا دیا اور اللہ اور رسول کی محبت کا معیار قرار دے دیا. اس سے فرمایا کہ ایمان والوں پر لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور پھر ایک اور روایت جس کو طبرانی نے معجم
معجم کبیر میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پڑوسی کے حقوق تم پر ہیں کہ اگر وہ بیمار، پڑوسی کے حقوق گنوائے۔ نمبر 1، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، خبرگیری کرو۔ یہاں پر تو ایسا ہوتا ہے کہ انتقال بھی ہو جاتا تو پتہ نہیں ہوتا، لیکن خبر گیری رکھنا یہ مطلوب ہے۔ یہ نہیں کہ میں اپنے گھر میں خوش ہوں تو بس ٹھیک ہے، میں اپنے گھر میں مطمئن ہوں تو بس ٹھیک ہے، یہ اسلام ہمیں اس کی تعلیم نہیں کرتا۔ سب سے پہلے جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے، یہ نہیں کہ صرف جنازہ پڑھے بلکہ جنازے کے ساتھ بھی جائے۔ نمبر 3، اگر وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دے۔ اس میں کچھ شرطیں ہیں۔ شرط یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس سہولت کے ساتھ قرضہ دینے کی استعداد ہو۔ نمبر 2، یہ شرط یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو میرے دیے ہوئے پیسوں کو غلط استعمال کرے گا۔ نمبر 3 یہ ہے کہ آپ کو اعتماد ہو کہ یہ پیسہ لے گا اور پھر واپس بھی کرے گا۔ تو یہ 2-3 شرائط ہیں۔ نمبر 4، اگر وہ کوئی برا کام کر بیٹھے تو اس کی پردہ پوشی کرے، اور اگر اسے کوئی نعمت ملے تو اس کو اس نعمت پر مبارکباد دے۔ نمبر 6، اگر مصیبت پہنچے تو اس کی تعزیت کرے۔ نمبر 7، اپنی عمارت کو اس کی عمارت سے بلند نہ کرے جس سے اس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے۔ یہ اپنے گھر کو اتنا اونچا بنانا اور اپنے گھر کو اس لحاظ سے بنانا کہ دوسرے کے گھر کی ہوا رک رہی ہے، جیسا کہ آج کل بہت زیادہ اس کا معاملہ ہے اور بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے، کیا دیندار اور کیا دیندار۔ اور آگے دیکھیں کیسی عجیب بات فرمائی، جب تمہارے گھر میں کوئی اچھا کھانا پکے تو کوشش کرو کہ تمہاری ہانڈی کی مہک اس کے اور اس کے بچوں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے۔ یعنی اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے گھر میں فاقہ اور تنگی ہے تو آپ جو کھانا بنا رہے ہیں اس کے گھر میں بھی کچھ دیں۔ ایسا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شوربہ زیادہ کر لو لیکن پڑوسی کو لازمی دو۔ یہ چیز ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں یہ بہت ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے آج سے کوئی 10-20 سال پہلے اس چیز کا بہت زیادہ رواج تھا، جو اچھا بنتا تھا ہمسائے کو دیتے، جو اچھا بنتا تھا پڑوسیوں کو دیتے، جو اچھا بنتا اپنے آگے پیچھے جاننے والے رشتہ داروں کو ایک پلیٹ میں ڈال کے دے دیا۔ اور آج کل یہ ہوتا ہے کہ جیسی پلیٹ ڈال کے دیا، یار یہ تو پلیٹ آ گئی، اب کیا کرنا، اب اس کو رکھو، جب ہم گوشت بنائیں گے تو ہم اس میں ڈال کے دیں گے۔ تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اگر کسی نے آپ کے گھر میں پلیٹ بھیجی ہے کھانے کی تو آپ کو چاہیے کہ وہ پلیٹ واپس خالی کریں، اسی وقت واپس کر دیں تاکہ اس کو انتظار نہ کرنا پڑے، اور جب اگر آپ کے دینے کی نیت ہے تو آپ خود سے اپنی پلیٹ میں ڈال کے دے دیں۔ یہ آج کل رواج ہے کہ جس نے پلیٹ دی ہے تو ابھی ہم نے خالی پلیٹ واپس نہیں کرنی، بھر کے آئی ہے تو بھر کے ہی جانی چاہیے، بھلے سے اس کے اندر کوئی مالٹا رکھ دو گے نہیں، یہ غلط طریقہ ہے، یہ صحیح مزاج نہیں ہے، سلیم الفطرت لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ جی ہدیے کا جواب ہدیے سے دینا چاہیے، یہ وہ چیز نہیں ہے۔ کسی نے آپ کو ویسے ہدیہ دی، ہاں آپ اس کو جواب میں اس کو ہدیہ دیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ جو پڑوسی کے گھر میں پلیٹ کھانے کی بھجوانا، پڑوسی کے گھر میں کھانا بھجوانا، یہ اس میں شامل نہیں ہوتا۔ تو جب تمہارے گھر میں یعنی اس کی ہانڈی کی مہک اس کے گھر تک نہ جائے، یا تو یہ ہے، یا اگر جائے تو اس کے ہاں بھی کھانا بھیجے، اچھا کھانا اگر بنا ہے، الا یہ کہ اس میں سے تھوڑا سا کھانا اس کے گھر بھیج دو۔ اس صورت میں کھانے کی مہک اس کے گھر میں جانے کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو یہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں چند روایات کی جو یہاں پر ذکر ہوئی، آگے بھی چند ایک روایت ہیں، انشاءاللہ آگے اس کا ذکر آئے گا۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔